نعمت سے نوازے۔ آج چونکہ جو موضوع بیان کا ہے وہ ہے شان اولیاء کرام، تو ہمارے قبلہ حضرت صاحب کیونکہ خود بھی ان ہستی سے ان کا سلسلہ ہے سیالوی، تو یہ تو جانتے ہیں کہ شان اولیاء کیا ہے۔ بے شک بلا تاخیر میں آپ سے عرض کروں گی کہ اب ہم سے مزید صبر نہیں ہو رہا ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العزت للہ ولرسولہ سبحان اللہ، وللمؤمنین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام جناب آل رسول، اولاد بطول، اللہ واہ واہ، نور نگاہ علی المرتضیٰ، سبحان اللہ، کیا کہنا، جناب مرشد پاک، اللہ آپ کے درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ آپ کا سایہ تادیر سبحان اللہ، واہ واہ، ہم بھی قائم رکھیں۔ آمین، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے شان اولیاء کا فرمایا ہے۔ بے شک بے شک، پہلے میں آپ کو آپ کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ آپ کیا ہیں، واہ واہ واہ، اور پھر اولیاء اللہ نے بڑی شان بخشی ہے، بے شک بے شک، پھر ہم جس ہستی کے زیر سایہ موجود ہیں اللہ اکبر، ان کا مقام کیا ہے، تو ان کے مقام کے بارے میں پیر سیال چند 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے ملفوظات فارسی میں ہیں، اس میں میں نے پڑھا ہے کہ غیر سید 100 سال عبادت کرنے کے بعد جس مقام پہ پہنچتا ہے، سید انگڑائی لیتے ہوئے اللہ کہے تو اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سید انگڑائی لیتے ہوئے اللہ کہہ دیتا ہے تو اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو اب زمانے کے ولی سادات کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک بے شک، یہ آپ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سنتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، وہ بازار میں جا رہے تھے، چور کی نظر پڑی ہائے ہائے، کہ چادر بڑی خوبصورت لی ہوئی ہے، واہ واہ اس نے ہاتھ ڈال کے کھینچا، واہ، عبد القادر جیلانی نے نگاہ اٹھائی، عرض کیا مولا اس نے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک نہ چھوٹے۔ سبحان اللہ، چور کو ولی بنا دیا، کوئی توبہ کوئی نماز کچھ نہیں تھا اب تک، بعد میں تو وہ نماز جو گئی رہ گیا۔
ابھی تک کچھ نہیں نہ تھا، چور تھا، اور کوئی ادب سے نہیں، بے ادبی کی نیت سے چادر کو کھینچا، چوری کی نیت سے، مگر عبدالقادر جیلانی نے کیا فرمایا؟ یا اللہ، عبدالقادر کا دامن اس نے پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹے نہ۔ سبحان اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری کا سنا ہوگا کہ 90 لاکھ کو مسلمان کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہماری تقریروں سے کیوں نہیں مسلمان ہوتے؟ وہ سید تھا، معین الدین چشتی اجمیری سید تھا، جو کہہ دے میں ایسا موڑنا نہیں، ایسا دل محبوب دا توڑنا نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ادھر ہی تو العزت للہ، سب عزتوں کا مالک اللہ، کسی کے لیے کوئی عزت نہیں، صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ بے شک عزت کا مالک، عزت کا خالق، بادشاہ وہ ہے، بے شک بے شک۔ والے رسول ہی۔ اللہ نے نہ مجھے، نہ تجھے، نہ کسی اور کو، کسی کو عزت نہیں بخشی۔ عزت کا تاج اللہ نے اپنے نبی کے سر پہ رکھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عزت کا تاج اللہ نے اپنے نبی کے سر پہ رکھا، اور پھر جس کو دیا نبی نے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ یعطی وانما انا قاسم، دیتا وہ ہے، کس کو دیتا ہے؟ مجھے، تقسیم میں کرتا ہوں، واہ واہ واہ، نعمتیں اس کی ہوتی ہیں، بے شک تقسیم میں کرتا ہوں۔ اللہ نے عزت کا تاج نبی کے سر پہ رکھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی نے سب سے پہلے عزت ایمان والوں کو بخشتے ہوئے نبیوں کو عزت بخشی، سبحان اللہ، نبیوں کو عزت بخشی۔ سب سے پہلے ایمان والے اللہ کے نبی ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ تو نبی کے صدقے میں اس امت پہ کرم ہے۔ سبحان اللہ، پہلے جو مسلمان ہوا کرتے تھے ان کا نام اللہ کی طرف سے مومن نہیں تھا، ہائے ہائے، نبیوں کو اللہ نے مومن کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ نے نبیوں کو نام دیا تھا، اس نبی کے غلاموں کو نام دیا۔ سبحان اللہ، یہ عزت بھی اس امت کی نبی کے صدقے میں ہے، یہ عزت بھی نبی کی بارگاہ سے ملی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جس محفل میں بیٹھے، جہاں سے بھی ہم آئے ہیں، کوئی قریب سے کوئی دور سے، ایک مقصد تھا کہ درود شریف کی محفل میں جانا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس نیت کے ساتھ محفل میں آنا یہ تقویٰ ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بلکہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سبحان اللہ، جو نبی کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی آواز نبی کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں، ہائے ہائے، اونچا نہیں بولتے، وہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی یعنی نبی کی تعظیم کے لیے چن لیا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، اب یہ ذرا غور فرمائیں کہ ہم کہتے ہیں یار فلاں بے ادب ہے، فلاں بے ادب ہے، وہ کرے کیا؟ اللہ نے اپنی اپنے نبی کی تعظیم کے لیے نمتحن اللہ قلوبہم، دلوں کو منتخب کیا ہے۔ واہ واہ واہ، تو اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے وہی تعظیم کریں گے نا۔ بے شک، واہ 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 واہ، کیا بات، اللہ نے جس کو رد کیا کر دیا ہے وہ تعظیم کیا کرے کیا گا؟ کریں گے، بے شک بے شک، یہ ہمارا گلہ بنتا نہیں ہے کہ وہ گستاخ ہیں، وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے۔
اللہ نے ان کے دلوں کو نبی کی تعظیم کے لیے منتخب ہی نہیں کیا. واہ واہ، بے شک بے شک، کیا بات. اور پھر جہاں نبی کی تعظیم کرنے والے نمتحن اللہ قلوبا للتقوی، تقوی کا لفظ آ گیا، نبی کی تعظیم کرنے والے جہاں پر 40 بندے موجود ہوں ان میں کم از کم ایک ولی ہوتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یعنی زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی تعظیم کرنے والے 40 بندوں میں ایک بھی ولی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ، نبی کا فرمان ہے کہ 40 متقیوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اب الحمدللہ نبی کی تعظیم کرنے والے یہ اتنے سے چل کے آئے ہیں درود پاک کی محفل میں، بے شک تو نبی کی تعظیم ہی لے کے آئی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو نبی کی تعظیم کرنے والے 40 میں کم از کم ایک اللہ کا ولی ضرور ہے. واہ، سبحان اللہ. اور یہ ولایت ملتی ہے تقوی سے. واہ واہ واہ، بے شک. یہ ولایت ملتی ہے تقوی سے. اسی کو تشریعی، یہ مشکل سا لفظ ہے، یعنی نبی کی ذات کی سنت کو اپنا کر یہ مرتبہ ولایت پہ پہنچا. بے شک بے شک نبی کی تعظیم کر کے یہ مرتبہ ولایت پہ پہنچا ہے. بے شک. اور ان کی تعداد ہر 40 میں ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے آگے صحبت، اس سے آگے صحبت نماز کا وہ اثر اور فائدہ نہیں ہے جو صحبت کا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ، حج کا وہ اثر نہیں ہے جو صحبت کا ہے. واہ واہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. ذرا غور کریں، نماز پڑھنے سے نمازی بن سکتا ہے نا، بے شک بے شک. حج کرنے سے حاجی بنے گا، جہاد کرنے سے غازی بنے گا، کتابیں پڑھ لے گا، علم حاصل کر لے گا تو مولوی بن جائے گا. صحابی تو نہیں بن سکتا. بے شک بے شک. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، ہائے ہائے. صحبت. تہجد گزار بن جائے گا، اوابین پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا بن جائے گا، ہائے ہائے. مگر صحابی تو نہیں بن سکتا. بے شک بے شک. 100 حج کر کے بھی صحابی تو نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. بے شک. زندگی ساری جہاد میں گزار دے، ساری زندگی علم پڑھتا پڑھاتا رہے، صحابی تو نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. تو پھر صحابی کیسے بنے گا؟ نبی کی صحبت سے. واہ واہ واہ. تو جس مقام پہ صحبت پہنچاتی ہے، عبادت اس مقام پہ نہیں پہنچاتی. بے شک بے شک. اب عبادت کی بات آئی ہے تو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، واہ واہ واہ. اللہ جسے رفعت عطا فرماتا ہے، جس کی شان اللہ بلند کرتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ نعت خوانوں کو، تلاوت کرنے والوں کو عزت بخشتے ہوئے شاہ صاحب نے اپنے آگے بٹھایا، واہ واہ واہ. مگر یہ ہمارے سوچنے والی بات ہے ہائے ہائے. کہ نعت شریف بھی عبادت ہے، بے شک. تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، نعت شریف پڑھنا بھی عبادت ہے. بے شک بے شک. مگر عبادت کعبے کی طرف پیٹ کر کے تو نہیں کی جاتی. ہائے 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 ہائے. عبادت کعبے کی طرف پیٹ کر کے تو نہیں کی جاتی.
تو یہ اس نے آپ نے کوئی ترتیب بنانی ہوگی کہ عبادت بھی ہوتی رہے اور کعبے کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ العزت للہ، اللہ نے عزت کا تاج اپنے نبی کے سر پہ سجایا، بے شک، اور نبی علیہ السلام نے عزت ایمان والوں کو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بخشی، سبحان اللہ، اور جو عزت بخشی وہ کیا ہے؟ سب کو ایک جیسی برابر برابر نہیں ہے۔ بے شک، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، عطا اس کی ہے، دین نبی کی ہے، ہائے ہائے، واہ عطا اس کی ہے، دین نبی کی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ سبحان اللہ، واہ، ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ہے جس کی بلندی درجات کی انتہا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ شاہ صاحب ذکر فرما رہے تھے خاتم النبیین کا۔ بے شک، نبی صرف خاتم النبیین ہی نہیں ہیں، واہ واہ عزتیں بھی نبی پہ ختم، واہ 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 واہ، اللہ کی نعمتیں بھی نبی پہ ختم۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے جو دینا تھا وہ اپنے نبی کو دیا، بے شک، آگے کائنات میں جس کو جو مل رہا ہے وہ نبی کی تقسیم سے مل رہا ہے۔ بے شک، کائنات کو جو مل رہا ہے، اور وہ عزت والے ہی عزت دینا جانتے ہیں، بے شک، بے شک، عزت والے ہی عزت دینا جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھی نعت شریف پیش کی گئی، بے شک، اور نبی علیہ السلام نے عزت بخشتے ہوئے فرمایا فاضک اللہ، اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہائے ہائے، نعت پڑھنے والوں، سبحان اللہ، نبی نے فرمایا کہ اے نعت پڑھنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ہائے ہائے، واہ، ہم تو نبی کے در کے منگتے ہیں، منگتے کا کام ہے کہ وہ سخی کے دروازے پہ اسے دعائیں دے، ہائے ہائے، اس کی تعریفیں کرے، یہ منگتے کا کام ہے، اس کے بغیر منگتے کا کام چلتا ہی نہیں ہے۔ مگر سخی کا یہ کرم ہے، سخی کا یہ کرم ہے کہ منگتے کو خیرات کے ساتھ ساتھ محبت و عزت بھی عطا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے خیرات بھی دی، فاضک اللہ فرما کے نعت پڑھنے والوں کو سلامتی کی دعا بھی دی۔ واہ واہ واہ، یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عزت کا تاجدار بنایا، نبی نے جسے چاہا عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، تو میں بتا رہا تھا کہ نبی کی تعظیم کرنے والے 40 بندوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اس میں سادات بھی ہوں گے، سادات کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور نبی نے عام لوگوں کا فرمایا ہے، سادات کا نہیں فرمایا۔ سادات کی شانیں ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے عتق من النار، ہائے، آگ سے آزاد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کہنے والوں نے، برادری نے کہا یہ بھی کوئی نام ہے؟ ہائے ہائے، مطلب یہ آگ سے آزاد، یہ واقعی یہ کوئی نام تو نہیں ہے نا، نام تو ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام بھی شامل ہو، اللہ کے رسول کا نام شامل ہو، کوئی اس طرح کا۔ تو عتق من النار، آگ سے آزاد، جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
سم اللہ ابنتی فاطمہ تھا، میں نے نہیں رکھا۔ سم اللہ ابنتی فاطمہ، میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء اہل حق۔ آگے ارشاد فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّي ذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کہ اللہ نے اسے بھی آگ سے آزاد کیا ہے۔ وَمُحِبِّي ذُرِّيَّتَهَا، اور قیامت تک آنے والی فاطمہ کی اولاد سے محبت کرنے والوں کو بھی آزاد کر دیا۔ یہ سید کی بات ہے، ولی کی بات نہیں ہے، یہ سید کی بات ہے۔ اور یہاں پر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پر تو الحمدللہ ہم عقیدت سے آئے ہیں نا، ہمارے محلے میں کوئی سید صاحب ہو سکتے ہیں جن کی داڑھی نہ ہو، ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم کہا کہ یہ کیسا سید ہے کہ جس کی داڑھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سید نماز نہ پڑھتا ہو، تو ہم سوچیں گے یہ کیا سید ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ارے سید ہونا اور بات ہے۔ یہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ بے شک۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ کافر کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام۔ شب معراج نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے بابا جی کو دیکھا ہے، وہ جب اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی تھی، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ غمگین ہو جاتے تھے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آدم علیہ السلام ہیں، دائیں طرف ایمان والے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف کافر ہیں انہیں دیکھ کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو کافر بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے نکلے تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں، بے شک۔ اولاد میں شامل ہے۔ بے شک۔ تو کافر اگر اولاد میں آدم علیہ السلام میں شامل ہیں تو ایک بے نماز سید نبی کی اولاد سے نکل جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ نماز نہ پڑھتا صحیح، وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے نکل جائے گا۔ اگر وہ کافر ہو کے نہیں نکلا تو یہ گناہگار ہو کے کیسے نکلے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر یہ گناہگار کی بات آئی ہے، ہر مجرم کو گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی۔ موت کو بھی تو موت آئے گی نا، واہ واہ واہ۔ موت کو بھی تو موت آئے گی نا، ہر ایک کو موت آتی ہے، بے شک۔ بالآخر موت کو بھی موت آئے گی۔ ہائے ہائے۔ ہر مجرم کو گناہ کی وجہ سے سزا ہوگی، اور گناہ کو سزا ہوگی، اس لیے اللہ فرمائے گا کہ تو میرے نبی کی آل کے قریب کیوں گیا؟ گناہ کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ کہہ کر اللہ دوزخ میں ڈالے گا کہ تو میرے نبی کی اولاد کے قریب کیوں گیا؟ تو جس منزل جو عزت نبی کی بارگاہ سے اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملی ہے، وَمُحِبِّي ذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ، اس کی اولاد سے محبت کرنے والے بھی آگ سے آزاد ہیں۔ اللہ۔ تو اس کی آگ سے محبت کرنے والے آزاد ہیں آگ سے، تو ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اولاد کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اس مقام کا تو اللہ ہی جانتا ہے، بے شک ہم تعین نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ پیارے، یہ میں نے پہلے بھی، وقت بھی ہو گیا ہے، میں نے پہلے بھی جنید بغدادی کا بتایا تھا ہائے ہائے ہائے۔ کہ وہ
بادشاہ کے پہلوان تھے. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے پہلوان کو جو پچھاڑے گا واہ جی واہ، مالا مال کر دوں گا. واہ واہ واہ، ایک غریب سید تھا، ہائے مولوی نہیں ہوگا یقیناً، ہائے ہائے، کیونکہ مولویوں کو دوبارے نہیں آ رہے ہیں، واہ واہ واہ، اور یقیناً پیر بھی نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے، فقیر غریب سید تھا. سوچا کہ کشتی کے لیے جاتا ہوں، چیلنج قبول کرتا ہوں. گھر والوں سے مشورہ کیا تو بیوی کہنے لگی کہ تجھے کسی چیز کا پتہ بھی ہے؟ کہنے لگا مجھے کشتی کا تو نہیں پتا، مگر ایک گر کا مجھے پتا ہے. ہائے ہائے ہائے، چل گیا تو چل گیا، نہ چلا تو میرا کیا بگڑے گا، گر جانے سے میرا کیا بگڑے گا. ہائے ہائے، چنانچہ وہ آ گیا. بادشاہ نے جب اس کا رنگ روپ دیکھا، کمزور سا چہرہ، پیلی رنگ دیکھا، تو وہ کہنے لگا کہ تو اس کے ساتھ کشتی نہیں کر سکتا، تو میرے کسی اور پہلوان کے ساتھ کر لے. وہ کہنے لگا بادشاہ میرے پتلے دبلے بدن کو نہ دیکھ، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ یہ تو اکھاڑے میں پتہ چلے گا. واہ واہ، اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے. یعنی یہ کشتی بھی بڑی عجیب سی نظر آ رہی تھی. جب میدان میں آئے تو شاہ صاحب کو تو پتہ بھی نہیں تھا کشتی شروع کیسے کرنی ہے، ہائے 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 ہائے، مگر اسے پتہ تھا پہلوان کو. اس نے ہاتھ میں لایا، ہاتھ میں لا کے اپنی طرف کھینچ کے گلے لگایا. جب گلے لگایا تو سید صاحب کہنے لگے پہلوان نہیں ہوں، غریب سید ہوں. پہلوان نہیں ہوں، غریب سید ہوں. چنانچہ یہ کہنا کہ سید ہوں، اس کا ایسا اثر جنید بغدادی پہ ہوا کہ بس وہ سرسری طور پہ شاہ صاحب کو کبھی ایسے کر کرا کے کچھ دیر کے بعد خود ہی زمین پہ گرا اور سید صاحب کو سینے پہ لے گیا. ہر طرف سے شور اٹھا کے مار دیا مار دیا مار دیا. مگر بادشاہ نے کہا نہیں، میرے پہلوان کو غلطی لگ گئی ہے، دوبارہ ہوگی کشتی. دوبارہ پھر جب کشتی ہوئی تو اسی طرح مصافحہ کیا، گلے لگایا. سید صاحب نے فرمایا پہلوان نہیں ہوں، سید ہوں، غریب ہوں. پھر جنید نے ویسے ہی کیا، پھر خود ہی گر کے سید صاحب کو سینے پہ لے لیا. بادشاہ نے انعام کرام کا اعلان جو کیا تھا وہ شاہ صاحب کو دے دی. شاہ صاحب رخصت ہو گئے. اب جب لوگ بھی چلے گئے، اب جب بیٹھے تو جنید کو شاگرد بھی کہنے لگے، بادشاہ نے بھی کہا کہ آج تو بڑی شرمندگی دلوائی ہے. شاگرد بھی کہنے لگے کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہ سید تھا اور میں شمر نہ تھا. وہ سید تھا، میں شمر نہ تھا کہ سید کے سینے پہ بیٹھتا. تو اللہ اپنے کرم سے نبی کو اللہ نے عزت بخشی ہے، نبی کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اس امت کو عزت بخشی ہے، امت کے اولیاء کو عزت بخشی ہے، اور امت کے اولیاء کو یہ عزت بخشی ہے کہ جہاں ذکر کرنے والے موجود تھے، جب اللہ کریم اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے ذکر کی محفل میں آتے ہیں. آپ یہاں ذکر کے لیے آئے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی محفل میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے سناؤ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. انہوں نے کہا مولا وہ تیری حمد، تیری تسبیح، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ تیری تعریفیں کر رہے تھے.
اللہ نے فرمایا میری تعریفیں تو کر رہے تھے، کچھ مجھ سے مانگ بھی رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، ہائے ہائے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھی تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر تم نے ان کی کیفیت دیکھی ہے، یہ بتاؤ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جنت دیکھ لیتے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے، سونا بھی چھوڑ دیتے، جنت ہی مانگتے۔ ہائے ہائے ہائے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، دیکھیے دوزخ کو؟ یا اللہ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو کچھ بھی نہ کر سکتے سوائے پناہ مانگنے کی۔ اللہ فرماتا ہے پھر جو وہ مانگ رہے تھے میں نے انہیں دے دیا۔ سبحان اللہ، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں جنت دے دی، دوزخ سے پناہ دے دی۔ آگے سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں فلاں فلاں بندہ وہ محفل کے لیے نہیں آیا تھا، ہائے ہائے، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ادھر کچھ ہے تو وہ بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، لنگر کے لیے بھی ہم آ جاتے ہیں، بے شک، تو یا اللہ وہ تو لنگر کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ آیا تو تھا نا، واہ واہ، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، ہائے ہائے ہائے، جو ان کے پاس آ جاتا ہے وہ بدبخت تھا تو بدبخت نہیں رہتا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ان محافل میں آ کر، اس بارگاہ میں آ کر ہم اپنے بخت سنوارتے ہیں۔ ہائے ہائے، شاہ صاحب پہ احسان نہیں ہے کہ ہم ان کی محفل میں آتے ہیں، بلکہ الحمدللہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے بخت سنورتے ہیں یہاں آ کر۔ اللہ اپنے کرم سے آل رسول کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ نے جسے عزت بخشی ہے، عزت والوں کی عزت کرنے کی توفیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔